رانا ثناءاللہ اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ نہ کی تو پھر آپ ہم سے بھی پھر توقع نہ کریں، پھر یہ آپ کو بیہیو کرنا ہوگا۔ آپ گورنمنٹ سائیڈ پہ بیٹھے تو نہیں ہے، آپ کو بٹھایا گیا ہے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے سے، لیکن آپ کو پھر جو ہے یہ بیہیو کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں اسپیسیفک جو ہے وہ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی چاہوں گا، اس معزز ایوان کے سامنے اور اس معزز ایوان کے ذریعے اس ملک کے 20 کروڑ عوام کے سامنے، اس ملک کا جو میڈیا اس وقت اس کارروائی کو کور کر رہا ہے اس کے سامنے۔ عمران خان صاحب نے باقاعدہ کیٹیگوریکلی خود انہوں نے یہ الزام لگایا میاں محمد شہباز شریف پر کہ انہوں نے پاناما کیس میں مجھے آفر کیا، میں اس بندے کا نام بتا سکتا ہوں، میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں، انہوں نے مجھے 10 ارب روپیہ جو ہے آفر کیا کہ آپ اس پاناما کے کیس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے انہیں نوٹس دیا کہ آپ آئیں، آ کے آپ ثابت کریں، اور اس نوٹس کا جب جواب نہیں آیا تو جناب اسپیکر یہ آن ریکارڈ ہے کہ 10 ارب روپے کا ڈیمیجز کا سوٹ جو ہے، دعویٰ جو ہے وہ میاں شہباز شریف نے عمران خان صاحب کے خلاف کیا ہے، اور ریپیٹڈ ڈیٹس میں پڑ رہی ہے۔ بار بار عدالت کے بلائے جانے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عدالتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، بار بار بلائے جانے کے باوجود جو ہے یہ عدالت میں نہ پیش ہوئے ہیں اب تک، نہ انہوں نے وہاں پہ کوئی ثبوت پیش کیا ہے۔ دوسری بات، انہوں نے میٹرو ملتان کے حوالے سے جو ہے وہ الزام لگایا، اور ساتھ یہ کہا کہ جاوید صادق نامی ایک آدمی ہے، اس کے ذریعے سے 27 ارب روپیہ جو ہے چائنا کی فلاں فلاں کمپنی سے جو ہے وہ وصول کیا گیا۔ جناب اسپیکر، وہ اس کا بھی اس کو نوٹس دیا گیا، اس کا بھی آج تک جو ہے وہ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یعنی یہ الزام لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر نہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، نہ اسے ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ نوٹس کا جواب دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم جو ہے یہ شور کرتے چلے جائیں گے اور عوام میں ابہام پھیلاتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے بات کی ہے جناب اسپیکر، یہاں پہ بعض وزراء جن کے متعلق ریحام خان صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ فل باڈی ویکس کرواتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی ایوان کے اندر جناب اسپیکر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو رانا ثناءاللہ صاحب، میں نے نہیں کہا، یہ آپ کو اس طرح کے حوالے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتی ہیں۔ جناب آپ اسپیکر، اس کو ادب کریں اور یہ جو ہے کارروائی میں کے حصے سے جناب ادب کیا جائے۔ اسپیکر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کو پارلیمانی certified- زبان میں بولنا چاہیے، آپ کو اس طرح کا کوئی حوالہ نہیں دینا چاہیے۔ جناب دنیا کی اسپیکر، بہت سی کتابوں میں تو جناب بہت سی اسپیکر چیزیں پھر لکھی یہ ہوئی کیا ہیں۔ کرتے ہیں؟ یہ روز اٹھ کے یہی چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم نے تو یہ ان کو کہا کہ آپ 3 ماہ 100 دن جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو متعین کریں، آپ اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کے معاملات کا کوئی رخ متعین کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کے اوپر مثبت تنقید کریں گے کہ آپ نے جو یہ رخ متعین کیا ہے اس میں کیا خامی ہے، اس کو کس طرح سے آپ درست کریں گے۔ جناب اسپیکر، آن ریکارڈ لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا گیا، اسی طرح سے ہمیں اکانومی کے اوپر بھی تمام پارٹیز کو جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں کنسنسس جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ بات آن ریکارڈ ہے، اور اس کا پھر جواب کیا دیا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ میاں شہباز شریف کو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہوئے محض ایک طرف بابر اعوان جیسے ڈاکو جن کے خلاف
ریفرنس دائر کیا گیا. جناب اسپیکر آپ کے علم میں ہے کہ ریفرنس نیب اس وقت دائر کرتا ہے جب وہ یعنی کافی سفیشینٹ ایویڈنس کلیکٹ کر لیتا ہے. جی ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا, گرفتار نہیں کیا گیا. پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو جو ان کو پنجاب کا اسپیکر بنایا گیا ہے, ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے, اور وہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں بقول وزیر اعظم عمران خان. ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. علیم خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا. پرویز کھٹک صاحب کے خلاف انکوائری چل رہی ہے, ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. میٹرو پشاور جو ہے اس کا 30 ارب سے 80 ارب پہ پہنچا دیا, اس کی انکوائری ہو رہی ہے, کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. لیکن میاں شہباز شریف کو گرفتار کر کے اگلے دن نیب نے جو سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن پیش کیا, اس میں بھی صرف یہ کہا کہ انہوں نے ایک کمپنی جو کہ بلیک لسٹڈ ہے, اور اس بلیک لسٹڈ کمپنی کو پشاور میٹرو کا ٹھیکہ دیا گیا. اس بلیک لسٹڈ کمپنی کا ٹھیکہ جو ہے وہ آپ نے منسوخ کیا, اور اس کا آپ کو اختیار نہیں تھا. یہ ایک اس ایلیگیشن کے اوپر کہ آپ نے وہ ٹھیکہ منسوخ کیا, جبکہ یہ الزام بھی نہیں ہے کہ انہوں نے 1 روپے کا بھی کوئی پرسنل گین جو ہے وہ حاصل کیا ہو. یہ جناب اسپیکر آپ کے سامنے ہے کہ 1 ماہ سے ان کو وداؤٹ اینی ایلیگیشن, ناٹ اے سنگل پینی کرپشن کی ایلیگیشن ہے میاں شہباز شریف پہ, ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. اور گرفتار کر کے 1 ماہ سے ایک عقوبت خانے میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے. لیکن اس عقوبت خانے میں رکھنے کے باوجود میاں شہباز شریف وہ درویش آدمی ہے کہ جس کی آج بھی یہ سوچ ہے کہ ہمیں مثبت انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں اس ملک کا سوچنا چاہیے, اس قوم کا سوچنا چاہیے. وہ آج بھی جو ہے وہ کسی منفی بات کو کرنے کے حق میں نہیں ہے. جناب اسپیکر یہ بات کرتے ہیں منسٹر صاحب کہ جی سرٹیفائیڈ کرپٹ جو ہے وہ عدالتوں نے ثابت کیا. جناب اسپیکر یہ بات آن ریکارڈ رہے, یہ بات آن ریکارڈ رہے کہ میاں نواز شریف کو جو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا, اس میں سمپل ایلیگیشن تھی کہ انہوں نے ایک ایسی تنخواہ جو وہ وصول کر سکتے تھے لیکن وصول نہیں کی, ریسیویبل تھی لیکن انہوں نے ریسیو نہیں کی, اس کے اوپر ان کو نااہل قرار دیا گیا. اور ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھیجے. جس ریفرنس کا آج تک فیصلہ ہوا ہے, اس ریفرنس میں میاں نواز شریف کو کرپشن کے الزام سے بری کیا گیا ہے, اور اس فیصلے میں یہ تحریر موجود ہے کہ میاں نواز شریف پہ کرپشن کا الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. اور اس فیصلے کے خلاف نیب نے اپیل بھی دائر نہیں کی, جبکہ اپیل کی لمٹ جو ہے وہ گزر چکی ہے. اور یہ بات جو ہے جب یہ ہوئی ہے ہائی کورٹ میں پن پوائنٹ, تو وہاں پہ نیب کے پاس جو ہے وہ کوئی جواب نہیں تھا, نیب کے پاس وہاں پہ کوئی جواب نہیں تھا, اور وہاں پہ جو ہے وہ سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہوئی. جناب اسپیکر میں اور سرٹیفائیڈ چور ایک ہی ہے اس ملک میں جس کو سپریم کورٹ نے کرپشن کے اوپر سرٹیفائیڈ چور کا درجہ دیا, اور وہ ہے جہانگیر ترین. وہ سرٹیفائیڈ چور صرف ایک ہے, اور وہ جہانگیر ترین ہے, جس نے اس جعلی مینڈیٹ کو مینج کیا, جس جعلی مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر یہ یہاں پہ جو ہے یہ مسلط ہو کے بیٹھے ہیں, جس کا جہاز جو ہے وہ لوگوں کو بھر بھر کے جو ہے وہ بنی گالا لاتا رہا, اور وہاں پہ وہ پٹے پہنتے رہے. اور جناب اسپیکر آپ جیسے پی ٹی آئی کے کور ورکرز جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے 10 سال 15 سال 16 سال کام کیا, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں, اور وہ سارے جو پٹے والے ہیں وہ سارے منسٹر ہو کے بیٹھے ہیں. یہ اس طرح کا لفظ نہیں استعمال کریں آپ, یہ پٹے والا اور یہ جناب اسپیکر جو ہے یہ
اس کو ادب کیا میں یہاں جائے، پہ حذف کیا یہ جائے. بات بھی آن ریکارڈ رکھنا چاہوں گا کہ یہ کرپشن کا شور مچانے والے جو وزراء صاحبان ہیں، جو ان کا حوالہ ہے وہ میں اب نہیں دیتا، کہ کے پی کے میں جو احتساب بیورو تھا، اس احتساب بیورو نے کیوں ریزائن کیا تھا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 9 وزراء کو اور وزیر اعلیٰ کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں؟ اور جب میں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو جو ہے وہ مجھے روک دیا گیا، جس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ خیبر بینک میں کیا اربوں روپے کی کرپشن کی نشاندہی نہیں ہوئی؟ جو سنامی ٹری کا منصوبہ ہے اس میں جناب اسپیکر اس میں کرپشن کا باقاعدہ آڈٹ پیراز موجود ہیں۔ جناب اسپیکر میٹرو پشاور جو ہے اس کی جو ہے وہ انکوائری ہو رہی ہے۔ انرجی ڈپارٹمنٹ کے پی کی کے چیئرمین نے کیوں استعفیٰ دیا؟ وہاں پہ کون سی کرپشن تھی جس کی بنیاد پہ اس نے استعفیٰ دیا؟ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے چیئرمین نے کس بات پہ جو ہے وہ استعفیٰ دیا؟ بات یہ ہے کہ جب ہم آپ کی یہ کرپشن کی کہانیاں اور وہ غیر ملکی ایجنڈا جس کو آپ اس ملک پہ مسلط کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا ہے، اگر پھر ہم ان باتوں پہ بات کریں گے تو پھر آپ کو یہ بہت ناگوار گزرے گی۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کا آپ نے حساب کرنا ہے تو جناب اسپیکر میں نے جو الزامات عمران خان صاحب نے خود ذاتی طور پہ لگائے ان کو عدالت میں میاں شہباز شریف صاحب لے کے گئے ہیں، وہ آئیں وہاں پہ، وہ آ کے ان کو فیس کریں، ثابت کریں۔ اور اگر پھر یہ ثابت نہیں کر سکتے یا عدالتوں کو فیس نہیں کر سکتے تو پھر یہ پوری دنیا میں جو وہ ڈنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں، انہیں جہاں کہیں وقت ملتا ہے، جہاں کہیں وہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہی رام کہانی جو کنٹینر کے اوپر چڑھ کے وہ یہاں پہ 4 سال کرتے رہے ہیں، وہ شروع کر دیتے ہیں کہ میرا ملک بڑا کرپٹ ہے، میرے ملک میں بڑی کرپشن ہے، میرے ملک میں بڑی منی لانڈرنگ ہے، میرے ملک میں حالات بڑے خراب ہیں، میرے ملک میں بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ میرے ملک میں آ کے کاروبار کریں، آپ میرے ملک میں آ کے بزنس کریں۔ جناب اسپیکر، کون پاگل جو ہے، کون بے وقوف جو ہے یہ وزیر اعظم کی یہ تقریر سننے کے بعد پھر وہ کہے گا کہ میں اپنا سرمایہ لے کے جو ہے وہ پاکستان جاؤں اور میں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کروں؟ تو جناب اسپیکر، اگر انہوں نے آج کے بعد اس قسم کا بے معنی، بے بنیاد پراپیگنڈا کر کے ابہام پھیلانے کی اور اس میں سے اپنی نااہلی کو چھپانے کی کوشش ترک نہ کی تو جناب اسپیکر میں اور ریکارڈ ہوں تو پھر جو ہے یہاں پہ پھر جو ہے وہ اس شور کے مقابلے میں یہ ان کی کرپشن کے معاملات بھی یہاں پہ ڈسکس ہوں گے اور پھر وہ بات بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوگی جو وزیر اعظم صاحب نے جب تقریر فرمائی تو دیکھیں یہ کتنے لوگ کہتے ہیں جی نہیں انہوں نے تو سادگی میں یہ بات کر دی کہ میرے ججز کو جو ہے وہ واجب القتل قرار دیا گیا ہے، سادگی میں بات کر دی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اس مقرر نے جس نے ججز کو واجب القتل قرار دیا، جس نے آرمی چیف کو غیر مسلم قرار دیا اور کہا کہ اس کے خلاف بغاوت کر دو، اس نے اسی سانس میں وزیر اعظم کے متعلق بھی کہا کہ یہ یہودی بچہ ہے۔ تو جناب اسپیکر، اگر انہوں نے بات کرنی تھی تو پھر یہ بھی کر دیتے، یہ بھی پوری دنیا کو سنا دیتے، پوری دنیا کو بتا دیتے، وہ بات تو انہوں نے نہیں کی تو پھر جناب اسپیکر پھر یہ باتیں ہوں گی اور پھر اس ماحول کی خرابی کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر ٹریجری بینچز پہ ہوگی، اپوزیشن پہ نہیں ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن کے اس ویژن کے ساتھ کھڑی ہے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو صحیح سمت میں لے جانا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے تاکہ یہ ملک ترقی کرے اور اس ملک کے 20 کروڑ عوام کے جو ہے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں۔ بہت شکریہ جناب مراد سعید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب، میں بڑے آرام سے
ان کے ایک ایک سوال کا جواب دوں گا اور اپوزیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ دلائل سے بات کروں گا اور برائے مہربانی کہ آپ بھی اسی طرح خاموشی سے سنیں جس طرح ہم نے سنا. پہلی بات، اسپیکر صاحب، کچھ گالم گلوچ یہاں پہ ہوا اور میری تربیت ایسی نہیں کہ میں گالی کا جواب گالی سے دوں. یہ رہنما، یہ جو ابھی موصوف گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے اپنے موجودہ قائد کی صاحبزادی کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں محترمہ کو کہ انہوں نے اسی وقت اس کے اوپر ایکشن بھی لیا تھا. تو میرے خیال سے اس قسم کے یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں اور جو قائد ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، ان کی چاپلوسی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کروں گا. دوسری بات، جناب اسپیکر، ملتان میٹرو کے حوالے سے بات ہوئی. میں خود جو میٹرو کیسز چل رہے ہیں اس میں میں خود نیب میں درخواست گزار ہوں. میں خود نیب میں اس کے اوپر گیا ہوں. اگر ان کو ثبوت چاہیے، نیب میں تو کیس چل رہا ہے، 20 سوال آپ سے پوچھے تھے، ابھی صاحب بیٹھے تھے چلے گئے، ذرا جواب دے رہے تھے کہ سوال کے انہوں نے جواب کیا دیے ہیں، ہم بھی ذرا سن لیتے اگر پارلیمنٹ میں آپ نے ڈسکس کرنا تھا. اسپیکر صاحب، میرے پاس ان کے میٹرو کے حوالے سے جب ہم نے پہلا سوال کیا، یابید کمپنی تھی، اس کے حوالے سے سوال ہوا تھا اور انہوں نے اس وقت اس کمپنی کی وجود سے انکار کیا تھا. پھر اگر آپ SECP کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یابید کمپنی بھی ہے، پاکستان کے اندر وہ اپنے ان کو ٹھیکے بھی ملے ہیں اور چائنا کے اندر ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. اور اگر ان کو مزید ڈاکومنٹ چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر ہی بحث کرنی ہے، میں کل ساری فائلیں لے کے آتا ہوں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے اگر یہی پہ آپ نے بات کرنی ہے. نیب تو آپ جب جاتے ہو تو الٹا واپس آ کے سوال ہوتا ہے کہ میں نے نیب سے پوچھا. واہ بھائی، اس سے پہلے وہ جو ایک شاہی خاندان تھا، وہ جب JIT کے سامنے پیش ہوتی تھی اور باہر نکلتی تھی کہ میں نے JIT سے پوچھا. بھائی ذرا چوٹی سے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے. میٹروز میں اتنی کرپشن ہوئی ہے، 56 کمپنیوں کا سکینڈل ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا سکینڈل بن چکا ہے. اس میں یہاں پہ جو موصوف بیٹھے تھے اور اندر چلے گئے ان کے نام بھی شامل ہے. پھر یہ سارے کیسز اس وقت چل رہے ہیں، میں ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اور آپ سے جب سوال ہوتا ہے تو قوم کی ذہنوں میں ابہام پیدا کرنے کی کون کوشش کرتا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستانیوں کو سمجھ ہے کہ ان کو کس نے لوٹا. وہ جب باہر نکلتے تو سوال ایک ہی ہوتا ہے کہ میں نے JIT سے پوچھا، میں نے نیب سے پوچھا، نیب نے مجھے چائے پہ بلایا تھا، میں ادھر گیا تھا چائے پینے کے لیے. جنابی اسپیکر، سادہ سی چیز ہے، ان کے جوابات دے دیجئے. لیکن ذرا انہوں نے کہا کہ سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو. اسپیکر صاحب، میں نے خود سے نہیں کہا تھا، 5 آنریبل ججز میرے اعلیٰ عدلیہ کے، جب فیصلہ آتا ہے پہلے کیس چلتا ہے، موقع دیا جاتا ہے کہ یہ جائیدادیں آپ کی ہے، کہاں سے آپ نے پیسہ کمایا، کیا اس کے اوپر ٹیکس دیا کہ نہیں دیا، یہ پیسہ پاکستان سے باہر کیسے چلا گیا. یہ چھوٹا سا سوال تھا. لیکن اگر آپ نے محنت کر کے یہ پیسہ کمایا ہوتا تو آپ پہلے ہی جملے میں بتا رہے تھے کہ جناب یہ میری کمائی ہے، میں نے یہ نوکری کی، یہ خون پسینے کی کمائی ہے، لے لیجئے ثبوت. لیکن جب فیصلہ آتا ہے تو کیا لکھا ہوتا ہے کہ وہ صادق مطلب سچے نہیں رہے، جھوٹے، اور امین نہیں رہے مطلب امانت دار نہیں رہے، قوم کے خزانے کے رکھوالے نہیں رہے. اس کو چور کو چوکیدار لگانے کے مترادف ہے یہ. اور وہ اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ، اس میں یہ لکھا گیا. جناب اسپیکر، ابھی جو موصوف بات کر رہے تھے وہ پارٹی قیادت کے اوپر اور مختلف حوالے دے کے کہ پشاور میٹرو، باقی بلین ٹری سونامی تو ہمارا فخر ہے، ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہم وہ کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم کوئی منصوبہ لگا رہے ہیں، منصوبوں کے نام نہ لیے جائیں، جو کیسز چل رہے ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، یہاں پہ اس کو ہم بیان کرتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ پارلیمنٹ جو ہے عوامی نمائندہ پارلیمنٹ ہے. یہاں پہ ہم بات اس لیے کریں گے کہ جو پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا،
جو بے دردی سے لوٹا گیا اس کا اگر احتساب نہیں ہوگا، میں اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے تو پھر میرا پاکستان آگے کیسے بڑھے گا؟ جناب اسپیکر، میں نے تجویز دی ہے، اگر کسی میں دم خم ہے تو میں کل قانون لے کے آتا ہوں، آپ سب میرا ساتھ دیں کہ جس نے بھی پاکستان کو ایک پیسے کی بھی چوری کی ہے کسی کو معاف نہیں کریں گے اور ڈی چوک کے اوپر لٹکائیں گے۔ سب میرے ساتھ اتفاق کر دیں، اس کے اوپر تالیاں بجا دیں۔ میں پاکستان کو ان کے پیسے کی بات کر رہا ہوں۔ اسپیکر صاحب، ایک اور چیز میں ذرا آتا ہوں، ذات کے اوپر نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اسپیکر صاحب، میں اس حوالوں سے بات نہیں کروں گا، لیکن جو فیکٹس ہے، میں ذرا جب یہ پنجاب کے اندر تھے میں وہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، اسپیکر صاحب، ان کے سینئر رہنما نے اس بندی کے اوپر، اس ممبر کے اوپر 17 افراد کے قتل کا الزام لگایا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ماڈل ٹاؤن ثانیہ رپورٹ آتی ہے، میرے پاکستانیوں کو جس بے دردی سے ہوا کیا تھا، کون سا وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، کون سا میرے ملک کے املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے، کیا کچھ ہوا تھا؟ رات کے اندھیرے میں آپ چلے گئے اور اس میں بھی آپ کا نام ہے، یہ جو موصوف بیٹھے تھے اندر چلے گئے، ان کا بھی نام ہے اور آپ کا بھی نام ہے۔ جناب اسپیکر، وہ ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ کے سامنے سے خواتین کے اوپر گولیاں مارتے ہو، وہ معصوم بچی کی چیخ، کیا ان کو تھوڑی سی اس کے اوپر رحم نہیں آیا کہ ایک معصوم بچی وہاں پہ اپنی والدہ اور اپنی خالہ کے لاش کے سامنے کھڑی ہے، وہ چیخ رہی ہے، مجھ سے، آپ سے، اس ایوان سے سوال کرتی ہے کہ کیا قصور تھا میری ماں کا اور کیا قصور تھا میری خالہ کا؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس ان معصوم لوگوں کا؟ جناب اسپیکر، زینب کا واقعہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کتنی واقعات ہوئے قصور کے اندر، لیکن میں کس طرح درد سمجھوں ان کے دل میں اپنے ملک کے لیے کہ وہ زینب کا والد بیٹھا ہوا ہے اور یہ دونوں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپوزیشن لیڈر بھی اور جو ابھی گفتگو کر رہا تھا، یہ دونوں بیٹھے ہیں اور اس سے مائک چھین رہے ہیں۔ وہ جو ایک ہنسی تھی، ایک فرعونیت تھی، شرم کا مقام ہے، ان سے میں کس طرح توقع کر سکتا ہوں؟ اسپیکر صاحب، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ قصور میں بارہا واقعات ہو رہے تھے، اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا، لیکن جب زینب کا واقعہ ہوا حکومت خاموش ہے، حکومت کچھ نہیں کر رہی، تو عوام نکلے سڑکوں پہ، وہاں کے لوگ نکلے سڑکوں پہ، اور جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تو آپ نے اس میں بھی دیکھا کہ نوجوانوں کو بے دردی سے گولیاں ماری گئی، ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ اسپیکر صاحب، یہاں پہ بھی ان کے کارنامے ختم نہیں ہوتے۔ میں اگر پنجاب کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے اندر اگر آپ محرومیت دیکھتے ہو، مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آیا۔ اسپیکر صاحب، میں اپوزیشن بینچز پہ تھا اور یہ بات میں یہاں پہ آج کر رہا ہوں، میں اپوزیشن بینچز پہ تھا، ان کی حکومت تھی، ان کے ضلع کے رہنما، جب میں چوٹو گینگ کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو ان کے رہنما اور سینئر رہنما میرے پاس آ کے چٹ پہ لکھتے ہیں کہ چوٹو گینگ میں وہ رانا ثناءاللہ کا بھی ذرا ذکر کر دے کہ ان کی کیا کڑیاں ملتی ہے۔ اسپیکر صاحب، اگر آپ وہاں پہ جس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی، پولیس کی تھرو لوگوں کو مارا گیا، اس کی تحقیقات، عابد باکسر کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ، ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ، صاف پانی، میٹروز، یہ سارے کیسز ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، میں یہاں پہ ریپیٹ کرتا ہوں، کسی کو میں گالیوں سے جواب نہیں دیتا، میں فیکٹس رکھ رہا ہوں، کسی بھی چیز کے اوپر ان کو سوال ہو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ نیب کے اندر تو کیسز چل رہے ہیں، ذرا قوم یہاں پہ دیکھے یا قوم یہاں پہ دیکھے یا اسپیکر صاحب، یہ تو میں نے صرف اور صرف پنجاب کی بات کر لی، میں ان کی وفاقی حکومت اور اس کے اوپر ذرا آتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، کیا جو کیسز پاناما والے چلے، کیا وہ جیدارہ تھی؟ اگر تھی آپ کی تو کیا وہ مشہور ڈائلاگ آپ کو یاد نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرے اور میرے بہن بھائی کی پراپرٹی کہاں سے نکال کے آتے، میں تو اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ باپ کہتا ہے، پھر جب سپریم کورٹ میں کیس چلتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ بہن جواب دے گی، بہن جو کہتا ہے کہ باپ جواب دے گا، باپ کہتا ہے کہ وہ ان کا پردادا جواب دے گا، اور پردادا بیچارہ تو قبر میں ہے، ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ اسپیکر صاحب، یہاں پہ رائے ونڈ کے اندر
انہوں نے کیا کیا؟ کیا یہ عوام کا پیسہ نہیں ہے؟ کیا میں اس کا ذکر نہیں کروں گا؟ عوام نے کس لیے بھیجا ہے کہ یہاں پہ آپ پارلیمنٹیرین بنے، تنخواہ لے، گھر چلے جائے اور بات ختم؟ نہیں اسپیکر صاحب، ان کی بات کرنی ہوگی کہ یہ پیسہ عوام کے اوپر لگ سکتا تھا، وہ نہیں لگا۔ کہ آپ نے رائے ون کی دیواریں اونچی کرنے کے لیے کتنا پیسہ دے دیا؟ آپ نے کیمپ آفیسز کتنے ڈکلیئر کیے تھے؟ آپ مختصر کریں، بہت لمبی ہو گئی یہ بات۔ اسپیکر صاحب میں صرف جواب دے رہا ہوں۔ اس طرح ذاتی حملے جو انہوں نے کیے، میں تو اس طرف جا ہی نہیں رہا، میں تو صرف آپ کو ان کے داستان سامنے رکھ رہا ہوں، ان کی قصے کہانیاں سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسپیکر صاحب آج جو بار بار کہتے ہیں کہ کبھی حکومت نے جواب نہیں دیا کہ معاشی بحران کیوں ہے، یہ تو میں روز کہتا ہوں کہ بات کرو کہ اگر معاشی بحران میں ہے ہمارا پاکستان تو کس نے پہنچا ہے اس کو نقصان؟ وہ تو آپ ہی لوگ ہو، قرضوں پہ قرضے لے رہے تھے، دنیا کے چکر لگا رہے تھے۔ پاکستان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ وہ پیسہ اپنی ذات کے اوپر لگایا۔ کتنے ارب کی ایک کمپنی سے، آف شور کمپنیوں سے کہانی شروع ہوتی ہے، 17 آف شور کمپنیوں تک جے آئی ٹی میں بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ کہاں سے بنی تھی؟ یہ کیا پاکستان کا پیسہ نہیں تھا؟ ابھی جو سابق وزیر اعظم صاحب بات کر رہے تھے، ان سے تو میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال یہ کہ ابھی تو آپ گفتگو کر رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے کہ چور نہ کہا جائے، ڈاکو نہ کہا جائے،